دیگر پشتون قبائل کی طرح نیازیوں کی اصلیت کے بارے میں بھی صحیح تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن روایتی بیانات کے مطابق نیازی شاہ حسین غوری اور بی بی متو کے بیٹے لڈائی کے 3 بیٹوں میں سے ایک تھا۔ نیازی کی اولاد نے غزنی کے ایک ضلع شلغار کو اپنا مسکن بنایا۔ انہوں نے غزنی کے سلطان کو اپنی فوجی خدمات پیش کیں اور کبھی کبھار ان کے خلاف بغاوت بھی کی۔ 1221 عیسوی میں نیازی دیگر افغانوں کے ساتھ جلال الدین خوارزمی کی افواج میں شامل ہوا اور ترکوں اور افغانوں کی مشترکہ افواج نے منگولوں کو پہلی بڑی شکست دی۔ 14ویں صدی کے آخر میں امیر تیمور نے اپنی ہندوستانی مہم کے لیے نیازیوں کو بھرتی کیا، جن کی قیادت ان کے سربراہ ملک حبیب نیازی کر رہے تھے۔ نیازیوں کو 15ویں صدی میں غزالیوں نے شالگھر سے بے گھر کر دیا۔ انہوں نے جنوب کی طرف ہجرت کی اور پہلے ضلع ٹانک میں آباد ہوئے اور پھر تھل اور عیسیٰ خیل تک پھیل گئے۔ 1452 عیسوی میں سلطان بہلول لودھی نے دریائے سندھ کے کنارے موجود تمام پشتون قبائل کو خط بھیجے، جن میں نیازی بھی شامل تھے۔ انہیں جون پور کے شرقی سلطانوں کے خلاف مدد کے لیے بلایا اور انہیں انعام کے طور پر ہندوستان میں زمینیں اور دولت دینے کا وعدہ کیا۔ نیازیوں کی بڑی تعداد ہندوستان ہجرت کر گئی اور ہجرت کرنے والے نیازی وہاں لوڈیوں کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ نیازی وہاں لودھی دور میں اہم عہدوں پر فیض نہیں ہوئے، لیکن شیر شاہ سوری کے دور میں نمایاں ہوئے۔ ہیبت خان نیازی اور ان کے بھائی عیسیٰ خان نیازی شیر شاہ سوری کے طاقتور رئیس تھے۔ 1505 میں جب مغل بادشاہ بابر لکی سے گزرا تو اس نے نیازی افغانوں کو اس کے باشندے پایا۔ اس نے علاقے میں عیسیٰ خیل نیازیوں کی موجودگی کا ذکر کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ خیل شیر شاہ سوری کے رئیس عیسیٰ خان نیازی کی اولاد نہیں ہے۔ شیر شاہ سوری کو ہیبت خان کے ماتحت نیازیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے سپورٹ کیا۔ ہیبت خان نیازی کو 1541 میں پنجاب کا گورنر مقرر کیا گیا۔ شیر شاہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہیبت خان نے کشمیر، ملتان اور سندھ کو فتح کیا۔ اس نے ملتان میں امن اور استحکام بحال کیا، جسے بلوچوں نے تباہ کیا تھا۔ اس کارنامے کو سر انجام دینے پر ہیبت خان نیازی نے اعظم ہمایوں کا اعلیٰ ترین عہدہ، سرخ رنگ کے شاہی خیمے کے استعمال کرنے کی اجازت اور 40,000 سپاہیوں کا دستہ حاصل کیا۔ شیر شاہ کے جانشین اسلام شاہ کو اپنے والد کے رئیسوں پر عدم اعتماد تھا۔ اس نے ان کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ ہیبت خان نیازی اور اس کے بھائی عیسیٰ خان نیازی نے اسلام شاہ کے خلاف بغاوت کی۔ نیازیوں نے سوری خاندان کا تختہ الٹ کر دہلی کے تخت پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اسلام شاہ کی فوجوں کے ہاتھوں انہیں کئی لڑائیوں میں شکست ہوئی۔ ہیبت خان اور اس کے خاندان کو کشمیر میں قتل کیا گیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں نیازیوں کو مروت افغانوں نے لکی کے علاقے سے بے دخل کر دیا تھا۔ حجات افغانی از محمد حجات خان قطر نے غلط دعویٰ کیا کہ نیازیوں نے مروتوں سے شکست کھانے کے بعد عیسیٰ خیل میاں والی پر قبضہ کر لیا۔ 1588 میں لکھی گئی عین اکبری کے مطابق 16ویں صدی میں نہ صرف میاں والی بلکہ خوشاب بھی نیازیوں کے قبضے میں تھا۔ ہندوستان میں افغانوں کے زوال کے بعد نیازی مغلوں کی خدمت میں داخل ہو گئے۔ بہت سے نیازیوں نے مغل شرافت میں اعلیٰ عہدے حاصل کیے۔ محمد خان نیازی اور اس کا بیٹا احمد خان نیازی مغلوں کی خدمت میں نیازیوں کے ممتاز سردار تھے۔ 18ویں صدی میں نیازیوں نے احمد شاہ ابدالی کی حمایت کی اور انہوں نے اپنے سردار خان زمان کی قیادت میں پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس لڑائی کا کیا فیصلہ ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ انہیں بھی نیازیوں کی تاریخ پتہ چل سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔